دہشت گردی دوبارہ کیوں ابھر رہی ہے؟ پشاور کی پولیس لائنز مسجد میں ہونے والے خودکش بم دھماکے کے زخم ابھی تازہ ہیں اور یقینی طور پر یہ زخم جلد مندمل ہونے والے بھی نہیں ہیں۔ پشاور کے ایک حساس ترین علاقے میں ہونے والے اس خودکش بم دھماکے نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے۔ KPK میں تشدد کی یہ لہر دوبارہ کیسے آئی، کیوں آئی اور اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ ہمارے اکثر تجزیہ کاروں کا خیال تھا کہ افغانستان پر طالبان حکومت قائم ہونے کے بعد افغان طالبان تحریک طالبان پاکستان پر دباؤ ڈالیں گے کہ وہ پاکستان کے آگے ہتھیار پھینک دیں، کیونکہ ایک طبقے کا خیال یہ تھا کہ یہ ہندوستان کی ایما پر کیا جا رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ افغان طالبان مر جائیں گے لیکن ووٹ کا بال بھی ویکا نہیں ہونے دیں گے۔ افغان طالبان کا ماننا ہے کہ جب سابق صدر جنرل پرویز مشرف ان کو پکڑ کر بیچ رہے تھے، جب ان پر ڈرون حملے کیے جا رہے تھے، تب پاکستانی طالبان ہی تھے جنہوں نے انہیں اپنے گھروں میں پناہ دی۔ افغان طالبان کا پاکستانی طالبان کے ساتھ ایک مختلف رشتہ ہے، اس لیے قندھار کے افغان طالبان نے پاکستانی طالبان کو یہ تجویز پیش کی کہ وہ یا تو افغان مہاجر کارڈ بنوا کر پاکستان پر حملے روک کر آرام سے افغانستان میں رہیں یا پھر واپس اپنے ملک چلے جائیں۔ یہی وجہ تھی کہ افغان طالبان کے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے پاکستان کو تجویز دی کہ معاملے کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے، اس لیے مذاکرات شروع کیے گئے۔ اس وقت معاملات سابق DGI/SI جنرل فیض اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے ہاتھ میں تھے۔ پاکستان انتہائی کمزور پوزیشن پر بات کرنے لگا تھا، کئی نکاتوں کے لیے پاکستانی سرنڈر کے مترادف تھا، جس میں تمام جنگجوؤں کی KPK کے ضم شدہ اضلاع میں دوبارہ آبادکاری اور تحفظ کی شرائط مان لی گئی تھی۔ جنرل فیض اور تحریک انصاف کی حکومت نے جذبہ خیرسگالی کے طور پر درجنوں پاکستانی طالبان کمانڈروں کو جیل سے بھی رہا کر دیا۔ عمر خالد خراسانی نے جب پاکستان کو کمزور وکٹ پر کھیلتے دیکھا تو مطالبہ کیا کہ سابق فاٹا کو بحال کر کے ان کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ یہاں اپنی شریعت پر مبنی حکومت قائم کر سکیں۔ اس وقت کچھ طالبان کمانڈروں کا یہ ماننا ہے کہ پورے خطے میں شریعت اور خلافت کے قیام کے لیے جہاد کا راستہ اپنایا جائے، اور کچھ کا خیال ہے کہ مقامی فضا اور سماجی ساخت کو دیکھتے ہوئے شریعت کے نفاذ کی کوششیں کی جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں بھی اس صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ آگے جا کر کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے کہ جو کمانڈر جنگجو اس خطے میں شریعت اور خلافت کے نفاذ کے لیے جہاد پر یقین کرتے ہیں وہ اس جنگ کو جاری رکھیں گے، جبکہ بات چیت کے ذریعے کچھ رہنماؤں، کمانڈروں اور جنگجوؤں کو امن کے لیے آمادہ کیا جائے گا۔ لیکن آنے والے دنوں میں پرتشدد واقعات کو روکنے، ملک میں معیشت کی بحالی اور سیاسی انتشار کا خاتمہ ہے جو فی الوقت نظر نہیں آ رہا، لیکن آنے والے دنوں میں پرتشدد واقعات کو روکنے اور ان پر قابو پانے کے لیے حل ملک کی معیشت کی بحالی اور سیاسی انتشار کا خاتمہ ہے جو فی الوقت نظر نہیں آ رہا ہے۔